الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، وضو جو نماز کے لیے شرط ہے، اس وضو کی فضیلت سے متعلق آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 اور وضو کی فضیلت سے متعلق چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاتطہروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، کھڑے ہو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، کوہنیوں تک دھو لو، اپنے سروں کو مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کو مسح کر لو، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنوبی ہو تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم سے کوئی حاجت ضروری فارغ ہو کر آیا ہو، تم میں سے کوئی حاجت ضروری فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے عزیز سامعین، اس آیت میں وضو کرنے کا حکم ہے، اور اگر دوسری احادیث کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہاں قابل ذکر ہے وضو سے متعلق۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے لوگوں کو قیامت والے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وضو کے نشانات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے۔ بس تم میں سے جو شخص اپنی یہ روشنی فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ، تم میں سے جو شخص اپنی یہ روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے
تو وہ ضرور ایسا کرے، یعنی اعضائے وضو کو ان کی مقدار سے زیادہ دھونے کی کوشش کرے تاکہ روشنی میں مزید اضافہ ہو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرماتے ہیں اس وضو کی فضیلت سے متعلق، یہ چیز آپ نے سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کو قیامت والے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وضو کے نشانات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے۔ وہ روشن کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ وضو کیا کرتے تھے، وضو کے وقت ہاتھ پاؤں دھلا جاتا ہے، اس لیے وہ روشن ہوں گے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث، قال سمعت خلیلی یقول تبلغ الحلیۃ من المؤمنین حیث یبلغ الوضو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے خلیل کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا، تبلغ الحلیۃ، حلیہ یعنی زیور، من المؤمنین حیث یبلغ الوضو، جہاں تک وضو پہنچے گا۔ تو اس میں بھی وضو کے پانی کو اس میں بھی وضو کے پانی کو زیادہ سے زیادہ جگہ تک پہنچانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ہمیں اگر ہم اپنے جسم کے اعضاء کو اور چمکانا چاہتے ہیں تو جہاں تک حد ہے اس سے تھوڑا زیادہ بھی دھلیں اور روشنی وہاں تک بھی رہے گی۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، رواہ مسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طریقے سے سنت کے مطابق وضو کیا تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، خرجت خطاياه من جسده، اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفاره، حتیٰ کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے وضو کی فضیلت۔ وضو کرنے سے یہ اچھائیاں ملتی ہیں، جسم کے اعضاء قیامت کے دن روشن ہوں گے، گناہ جھڑ جائیں گے۔ تو ہمیں باوضو ہمیشہ رہنا چاہیے، اور کم سے کم 5 وقت کی نمازوں کے لیے تو ہمیں وضو کرنا ہی پڑتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت سماعت فرماتے ہیں، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وضو کی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح وضو کرے تو اس کے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، غفرت لہ ما تقدم من ذنبہ، اور اس کی نماز اور اس کے مسجد کی طرف چل کر جانے کا ثواب ایک زائد چیز ملتی ہے۔ گناہ تو مٹا ہی دیے جاتے ہیں وضو کی وجہ سے، گناہ صغیرہ، لیکن مسجد کی طرف جو جائے گا وہ ایک الگ سے ایکسٹرا اس کو ثواب ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وضو کے ان فضائل کو پانے اور ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔